ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فارمنائٹس اور میں ہوں آپ کا میزبان سلیم عباس کیسر۔ ایف سی کالج کا شمار پاکستان کی قدیم درسگاہوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک مردم ساز ادارہ ہے اور یہاں پر پڑھنے والوں کو فارمنائٹس کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں جس فارمنائٹ کو زحمت دی ہے وہ ایک بڑی باکمال شخصیت کے مالک ہیں، وقار کریم۔ انہوں نے ایف سی کالج میں 4 سال کا عرصہ گزارا، میرا خیال ہے کہ 2011 سے 2015 تک۔ اس کے بعد سی ایس ایس کیا اور مختلف اسکالرشپس حاصل کیے، باہر بھی پڑھے اور آج کل ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وقار صاحب، اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ سر بہت بہت شکریہ، میرے لیے بڑے اعزاز کی فخر کی بات ہے اپنے مادری علم میں واپس آنا اور آپ کے سامنے بیٹھنا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب ایک انسان ترقی کر کے کسی منصب پر پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک رول ماڈل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پاکستان کے بہت سارے نوجوان آپ کو رول ماڈل مانتے ہیں، اور چونکہ یہ ہمارا پروگرام ایف سی کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے تو ہمارے ایف سی کالج کے بہت سے اسٹوڈنٹس بھی آپ کے سٹیپس کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ نے جو اپنی زندگی کا ایک سفر لیا جیسے چھوٹے شہر سے سٹارٹ کیا اور پھر ڈی سی کے منصب تک پہنچے، تو یہ کیسے سفر آپ نے اختیار کیا؟ سر بالکل، اس سفر پہ جانے سے پہلے سر میں چاہوں گا کہ کاش میں رول ماڈل بن سکوں، لیکن ابھی تو بڑی ایک اپنی ہمبل کیپیسٹی میں گائیڈ کرنے کی، مینٹور کی طرح ہی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ شاید میرے لیے ایک بہت بڑا ٹائٹل ہوگا جو میں لائف میں کچھ اچیو کر کے تو یہاں تک شاید پہنچ سکوں۔ سر لیا کی جو بات ہے، سر میں بیسیکلی سرائکی ہوں اور میں لیا سے ہوں، اور 2003 میں ہم لاہور آئے تھے۔ اس سے پہلے جو لیا کے اندر وہاں پر میری جو ابتدائی تعلیم ہے، جو ارلی ایجوکیشن ہے، وہ لیا میں وہاں سے رہی۔ میرا وہاں پر لیا جو تحصیل ہے کرول ڈالی سن، وہاں پر ایک ٹیل انڈس ہے، ایک نہر ہے بھاگل نہر، وہاں پہ سوئمنگ بھی وہیں سے سیکھی ہے۔ تو بالکل اس کے پاس ایک ہمارا ایک گاؤں کے ساتھ ایک مکتب اسکول ہوا کرتا تھا، مکتب پرائمری اسکول۔ وہ پہلے گریڈ 3 تک تھا، پھر 5 تک تھا۔ وہاں سے میں نے پڑھائی کی۔ پراپر ٹاٹ اسکول تھا، اور ہم آئی ریممبر کہ وہ جو کھاد کے گٹو ہوتے ہیں ان کو آدھا کاٹ کے جو بیگ میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں، وہ ٹاٹ لے کے جاتے ہوتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک ہائی اسکول تھا، وہاں سے میں نے اپنا 6th اور 7th گریڈ میں وہاں سے ایجوکیشن اسٹارٹ کی، ادھر موو کیا۔ اے بی سی میں نے 6 میں پڑھی تھی، جو بڑی اور چھوٹی اے بی سی وہ وہاں پر 6 گریڈ میں وہاں پہ ہوتی تھی، تو وہاں سے اسٹارٹ کی تھی۔ تو بڑی ہمبل بگننگس تھیں۔ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ کہ وہاں سے پھر فادر سول سروسز میں پی ایم ایس میں ان کا ہوا تھا، تو انہوں نے پھر ہمیں موو کرایا۔ وی کیم بیک ٹو لاہور، یہاں پر آئے، پھر یہاں پر ڈی پی ایس ماڈل ٹاؤن میں اسٹارٹ کیا۔ ایک وہ اردو میڈیم اسکول نہیں، افیکٹولی سرائکی میڈیم اسکول سے بالکل ہی ایک آکسفورڈ سلیبس میں ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف سائنس، ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش پہ آنا، وہ اٹ سیلف ایک بڑا چیلنجنگ فیز تھا۔ لیکن اگین وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا، بڑی اچھی طرح چیزوں کو لے کے چلے۔ I ended up being the gold medalist اپنے ڈی پی ایس ماڈل ٹاؤن کا، اور اس کے ساتھ اسپورٹس میں بھی بڑا انٹرسٹ رہا۔ میں اسکول میں سوئمنگ کرتا تھا، اپنا ہاؤس کیپٹن تھا، اور ادھر سے پھر الحمدللہ دین آئی وینٹ ٹو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جی سی سے میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد سر ایف سی کالج آیا۔ اور یہاں پر میں ایف سی کے بارے میں جب بھی میں بات کرتا ہوں تو ایف سی نے سر مجھے زندگی سکھائی ہے۔ ایف سی نے یہاں پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا، ایک کلچرل ایکسپوجر اتنا اچھا تھا، پورے پاکستان سے ہر جگہ سے لوگ یہاں پر ہوتے تھے۔ یہاں پر اسپورٹس میں نے کی، ڈبیٹس کی، میں ڈبیٹر تھا، میں سوئمر تھا، میں رگبی پلیئر تھا، میں ہاکی ٹیم کیپٹن تھا، کرکٹ میں جو ٹیم بنتی تھی اس کے میں پارٹ ہوتا تھا اگر ٹائم نکلتا تھا۔ تو بہت کچھ میں نے ایف سی کے اندر رہ کے یہاں پہ میں نے لائف کو بہت انجوائے کیا۔ بالکل، آپ کے جو اس وقت کے کلاس فیلوز ہیں وہ جب ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑا ہی بھرپور وقت گزارا ہے، اور جتنی ایکٹیویٹیز آپ گنوا رہے ہیں، ان ساری ایکٹیویٹیز کے بعد پڑھائی کے لیے بھی ٹائم نکالتے تھے؟ سر پڑھائی میں آئی واز ویری فارچونیٹ کہ میرے کچھ ٹیچرز ایسے تھے
جو تب یہاں پر اوپن کیفے ہوا کرتا تھا, یہ ای بلاک کے ساتھ جو ایکسٹینشن ہے یہاں پہ, وہ اوپن کیفے سے ادھر سے فرسٹ فلور سے جو بالکنیز ہوتی تھی وہاں سے اوپن کیفے نظر آتا, تو ادھر سے اشارہ کر کے آواز مار کے بلا کے کلاسز میں لے کے آتے ہوتے تھے. اب میں مینشن کرنا چاہوں گا سر صلاح الدین ایوبی کو, سر میرے ایڈوائزر ہوتے تھے, اور سر جو ہیں بالکل بڑا انٹرسٹ لیتے تھے کہ میں پڑھائی کروں, تو کوشش کرتے تھے جتنی انٹرسٹ کے ساتھ کرتے تھے وہ اچھی ہوتی تھی پڑھائی, جو پھر انٹرسٹ کے ساتھ نہیں کرتے تھے اس میں پھر اوبیسلی کوئی کمی کوتاہی رہ بھی جاتی تھی. سر آپ نے ایف سی کالج سے اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹس میں میجر کیا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے سی ایس ایس کیا تو کیا اس کا شروع سے پلان تھا اور اسی حساب سے آپ نے سبجیکٹس لیے تھے کہ جی میں نے یہ والے سبجیکٹس جو ہیں یہی آگے لے کے چلنے ہیں؟ سر اس کا میں اس ڈیسیجن کا کریڈٹ گائیڈنس فادر کو دوں گا. ان کو کلیئرٹی تھی, مجھے وہ کہتے بھی تھے, مجھے کلیئرٹی تھی یا نہیں تھی یا بعد میں جا کے ہوئی, انہوں نے وہ ایک کلیئرٹی رکھی ہوئی تھی کہ میں نے کرنا ہے. تو اس میں انفیکٹ سر اس حد تک انہوں نے ٹریننگ سٹارٹ کر دی تھی کہ جب میں 9th اور 10th میں تھا تو وہ 9th کی جو انگلش کی کتاب تھی اس کی مجھے پہلا جو وہ پیراگراف تھا بک کا, فرسٹ چیپٹر فرسٹ پیراگراف مجھے یاد ہے, اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرواتے تھے, اردو چیک کرتے تھے, انگلش کی بک بند کر کے رکھوا دیتے تھے, اور پھر اس کو جو ہے مجھے کہتے تھے کہ اب اسی سینس میں جو انگلش میں یوز ہوئی ہے بک میں یوز ہوئی ہے اسی طرح آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں انگلش کے اندر. تو یہی 9th کی بک کے ساتھ کیا, 10th کی, فرسٹ ایئر کی, سیکنڈ ایئر کی نیوز پیپرز کے ساتھ کیا. تو اس سے مائنڈ بننا شروع ہو گیا تھا کہ ہاں میں نے ان نوئنگلی, تب تو کھیل مطلب یہی موقع ہوتا, کوشش ہوتی تھی کہ باہر جا کے کھیلنا شروع کر دیں, لیکن ان نوئنگلی ایک سب کانشیسلی ایک مائنڈ بننا شروع ہو گیا تھا. تو جب ایف سی میں آیا تو وہاں پر یہاں پر آ کے تھوڑا میں ڈسٹریکٹ ہوا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, ایم یو اینس ڈبیٹس وغیرہ اس میں وہ زیادہ ہوا وہ, لیکن پھر ایونچولی واپس ٹریک پہ آ گیا. فادر نے گائیڈ کیا, پھر ہمارے کچھ سینئرس تھے وہ کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کر رہے تھے. ہادی بھائی, حفیظ الرحمان ہادی بھائی ہوتے تھے, ہی از اے سول سرونٹ ایز ویل. عزیر بھائی تھے, عدنان بشیر, ہی واز مائی بیچ میٹ, اور ہم دوست بھی ہوتے تھے. تو ہم پھر کٹھے وہ ایک گروپ بن گیا تھا. احسن بھائی تھے, لودھی بھائی تھے, یہ 5-7 ہم دو تھے. عدیل بھائی بھی ہوا کرتے تھے, عدیل بھائی از ان فارسٹ سروسز ناؤ. تو وہ ہمیں ایک گروپ بن گیا تھا سیریس لوگوں کا جو کہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے. تو وہاں سے ایکڈیمکلی شاید میں نے خود اس طرح نیویگیٹ نہیں کی اپنی جرنی. آئی واز انفارچونیٹ کہ میں وہ تھوڑا سا نان سیریس قسم کا بندہ تھا, تو پڑھائی سے زیادہ ایکسٹرا کریکولر کی طرف زیادہ فوکس رہا. لیکن ایک کمپنی ایسی بن گئی تھی ایف سی کے ان سینئرس کی اور بیچ میٹس کی کہ ہم نے وہ کٹھے تیاری اسٹارٹ کر دی تھی, تو اس میں وہ رہے. آپ نے ابھی بتایا کہ ایک ٹاٹ اسکول سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا, اور ایسا اسکول جہاں پہ جو اردو میڈیم بھی نہیں بلکہ سرائکی میڈیم تھا, تو وہاں سے یکدم آپ کو ماشاءاللہ انگلش پہ بھی عبور ہے, آپ کی اردو بھی بڑی کمال کی ہے, سرائکی تو آپ کی ویسے زبان ہے, اور مطلب بہت سی زبانیں آپ جانتے ہیں. تو اس سارے جرنی کا کریڈٹ آپ کس چیز کو دیتے ہیں؟ اسکول کو, اپنے آپ کو, پیرنٹس کو, اساتذہ کو, کس کو؟ سر ہر فیز کا کریڈٹ ڈفرینٹ لوگوں کو جاتا ہے. وہ میں اس میں یہی وہ جو بہت اچھی ایک بات ہے کہ اگر آپ اپنی جرنی کو پیچھے دیکھیں اور آپ یہ اس بات کی شناخت نہ کر سکیں کہ میری اس کامیابی کے پیچھے کتنے لوگوں یا کن لوگوں کا ہاتھ ہے, تو اس کا مطلب آپ کی کامیابی کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے. تو اس میں اپنی لائف کے ڈفرینٹ فیزز میں ڈفرینٹ, فار ایگزامپل بچپن جو میرا تھا اس میں سر مجھے جو فیملی انوائرمنٹ ملا وہ بہت کانفیڈنٹ, میرے پہلا بچہ تھا میں فیملی کے اندر, تو مجھے وہ بہت کانفیڈنس دیا گیا. وہاں سے میری جو امیجیٹ گاؤں کی فیملی ہے, میرے چاچو جو ہیں سارے وہ لوگ, ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا. اس کے بعد قسمت سے میں ایک بڑی آؤٹ گوئنگ پرسنالٹی بنا کے جی وہ نہر پہ چھپ کے نہانے بھی جانا ہے, اور وہ درختوں سے جا کے آم بھی توڑ کے کھانے ہیں, کھجوریں بھی کھانی ہیں, وہ سارے جو ہوتے ہیں پتھر وغیرہ مار کے, وہ سارا کچھ. اس کے بعد اسکول میں آتے ہوئے بھی ٹیچرز نے بہت رول پلے کیا. آئی اسٹل ریممبر جب میں مکتب اسکول سے ہائی اسکول میں گیا تھا
تو مجھے ایک وہ ویژول یاد ہے کہ ٹیچر بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی ہمارے علاقے میں کتنا ٹیلنٹ ہے. اب سیلف فریز میں بات چلی جائے گی, لیکن وہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں کتنا ٹیلنٹ ہے کہ دیکھیں اس بچے کے اوپر ہم نے تھوڑی سی محنت کی اور یہ کتنا شائن کر کے. تو مجھے وہ بڑا اچھا لگا تھا. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو مے بی, میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ میں لیو ہوں تو وہ ایک تعریف بڑی اچھی لگتی ہے, تو وہ موٹیویشن ملتی ہے کہ یہ دوبارہ یہ چیزیں سننی ہے میں نے. تو اس طرح پھر جب ڈی پی ایس ماڈل ٹاؤن میں یہاں پر میں آیا, یہاں پر پھر سر میرے فادر کا جو رول تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا. انہوں نے اپنی سوشلائزنگ ساری ختم کر کے ہمارے اوپر ٹائم انویسٹ کرنا شروع کر دیا, ہماری گرومنگ پہ, ہماری پڑھائی پہ. سو مچ سو کہ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ سر ہمارے گھر میں ٹی وی الاؤڈ نہیں تھا. ہمارے گھر میں یونیورسٹی تک ہم نے ٹی وی نہیں رکھا. ڈان نیوز پیپر ڈیلی آتا تھا, اور ساتھ میں فادر ویکینڈز جو ہوتے تھے وہ ہماری طرف سے تو وہ بڑے پارٹی ڈیز ہوتے تھے. لیکن اب وین آئی لک بیک آئی ریئلائز دوز ور دی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ڈیز. اس میں سر فرائیڈے کو ایک ہمارا کوئز ہوا کرتا تھا. جو کوئز نائٹ ہوتی تھی اس کا پرپز یہ ہوتا تھا کہ جی جو کرنٹ افیئرس میں نیوز پیپر میں چیزیں آئی ہیں ان سے فادر ہم سے کوئز لیا کرتے تھے. ہر وہ بہن بھائی میں ہر کسی کو اپنے لیول کے حساب سے کہ جی پنجاب کے کتنے پروونسز ہیں تو وہ چھوٹی بہن کے لیے سوال ہوگا, میرے لیے کہ ڈسٹرکٹس کتنے ہیں پنجاب کے, یہ میرے لیے سوال ہوگا. اس پہ پیسے ملتے تھے کہ ایک سوال ٹھیک ہوا تو 10 روپے ملیں گے. اب وہ ہمارا ایک بینک بن جاتا تھا پیسوں کا, فائنینشیل انسینٹیوائزیشن. وہ عشرت حسین کہتے ہیں کہ مورل انسینٹیوائزیشن جو ہے نا وہ بہت بڑے ونڈرز نہیں کر سکتی, تو فائنینشیل انسینٹیوائزیشن بہت ضروری تھی. اور وہ پیسے ہمارے جمع ہو جاتے تھے. اب آتا تھا سیٹرڈے کو ہماری مووی نائٹ ہوا کرتی تھی, اور تب ہم لیپ ٹاپ کے اوپر اسپیکرز وغیرہ, ٹی وی نہیں ہوتا تھا, اسپیکرز وغیرہ لگا کے ہم انگلش موویز دیکھا کرتے تھے. فادر سلیکشن بھی جو ہے نا وہ فادر کیا کرتے تھے. بالکل. وہ تب ہم وہ ساری ہیری پاٹر سیریز, شریک سیریز وہ دیکھا کرتے تھے, یا وہ ٹریول ڈاکومنٹریز وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیکھا کرتے تھے. سیٹرڈے وہ مووی نائٹ گزر جاتی تھی. اس دن ہمیں باہر سے کھانا بھی ہوتا تھا اور وہ ایک پارٹی ڈے ہوتا تھا. سنڈے سب سے مزیدار دن ہوتا تھا. سنڈے اس طرح سے مزیدار ہوتا تھا کہ سنڈے ہمارا پکنک ڈے ہوتا تھا. اس دن ہم جاتے تھے کسی بھی پارک میں. وی یوز ٹو گو, مال ٹاؤن میں رہتے تھے, مال ٹاؤن پارک میں جاتے تھے, یا جلو جاتے تھے, یا ریس کورس, یا بینک اسکوائر مارکیٹ میں جو منی گولف, بینک اسکوائر مارکیٹ میں منی گولف پارک جو ہے یہ نیا نیا تب بہت اچھا 2003-4 میں بڑا یہاں پہ منی گولف ہوتا تھا. یوز ٹو بی ویری فینسی پلیس ٹو گو ٹو. تو یہاں پر ہم جاتے تھے. تو اس میں ہمارے پاس جو لگژری یہ ہوتی تھی, جو فرائیڈے کو کوئز میں ہم نے پیسے کمائے ہوتے تھے وہ ہم جنک پہ اسپینڈ کر سکتے ہوتے تھے. تو وہ کرتے, تو اس سے بڑا ایک فیملی بانڈنگ بھی بہت اچھی, اور کانفیڈنس, جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے تھے, ایشوز ہوتے تھے, لیکن ان کے باوجود ایک کانفیڈنس بہت اچھا آنا شروع ہو گیا, جو کہ پھر آگے ٹریول کرا. پھر اس کے بعد سر یہاں پر جو میری پرسنالٹی کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہیوملٹی ہے, ایک ہمبلنس ہے, وہ میری مدر سے آتی ہے. میری مدر سے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ شی نیور وینٹ ٹو اسکول, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ویلیو سسٹم ہمارے اندر انسٹل کیا وہ بڑا اسٹرانگ تھا. وہ گھر سے لے کے چلا. تو ان کی جو ایک آؤٹ ورڈ دنیا کے سیکھنے والی چیز وہ فادر سے گھر سے سیکھی, مدر سے یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ویلیو سسٹم سیکھا. پھر ٹیچرس کا رول بہت اچھا رہا, بہت زبردست رول رہا. میں اگر یونیورسٹی میں بات کروں تو سر ایوبی کا رول بہت زبردست تھا, بہت اچھا سکھایا انہوں نے. میم الوینا نے ہمیں ڈبیٹس میں, جب میں پریزیڈنٹ تھا, انہوں نے بہت گائیڈ کیا. اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی فردر سینئرز نے زیادہ, میں مومن بھائی کی اس میں بہت بات کروں گا. میں اگر کہیں پہ بھی ڈیفینیشن بات کرتا ہوں نا کہ ایک تھورو جینٹلمین کی اگر آپ نے کوئی ڈیفینیشن دیکھنی ہے تو وہ مومن خان نیازی ہیں. انہوں نے بہت اچھا, اور عزیر بھائی کا کنٹریبیوشن لائف میں میرا بہت زبردست ہے. میں سر آئی سارٹ آف ڈرفٹیڈ اوے فرام مائی کلچرل روٹس. وہ ایک لیا سے آیا, یہاں پر بہت چیلنجز فیس کیے انیشیلی. وہ مجھے یاد ہے میری گاؤں میں کلماری ہوتی تھی, بینگ دا فرسٹ چائلڈ, تو نام بڑا فینسی کر کے لکھا ہوتا تھا, شہزادہ, زی, وقار, کریم, ملک. تو سمن آسکڈ می ڈی پی ایس کے جی آپ کا کیا نام ہے, تو میں نے کہا میرا نام تو ہے جی شہزادہ, زی, وقار, کریم, ملک. تو اس میں وہ پھر, اور ایکسینٹ بھی سرائکی شروع میں, چیزیں اس طرح چلتی تھی. تو وہ کافی چیلنجز, اس وجہ سے شاید میں اننوئنگلی اپنے کلچر سے, سرائکی اونرشپ سے آئی ڈرفٹیڈ اپارٹ, میں تھوڑا دور چلا گیا تھا. عزیر بھائی انٹروڈیوسڈ می ٹو سرائکی کلچر اگین, اور اس سے بھی بڑا ایک ریکنیکٹنگ ٹو دا روٹس جو وہ آئیڈیا آیا, اس سے میں دوبارہ جو ہے نا ایک آئیڈیا آف بلانگنگنیس, کسی چیز سے اٹیچمنٹ کا, وہ جو آئیڈیا, اس سے جو کانفیڈنس آتا ہے وہ بڑا ڈیوریبل ہوتا ہے. تو وہ ہوا. عدنان کے ساتھ بڑی فنی گائے, ویری فنی گائے. عدنان کے ساتھ بڑا مزیدار لائف انجوائے کی. شایان ہوتا تھا, اس نے, عزیر بھائی نے, ہادی بھائی نے مجھے کتابوں کی طرف لے کے آئے.
ہادی بھائی ہمارا جو گروپ تھا اس میں ہر کسی کے بڑے مزیدار ڈائنامکس تھے. ہادی بھائی کو ہم کہتے تھے کہ یہ کتابیں مارتے ہیں کہ یہ نا ہی از دا وہ ایک بک وارم ہے اور وہ کتابیں تو وہ کتابوں کی طرف لے کے سو مچ سو کہ ہادی بھائی سے میں نے ڈریسنگ سینس سیکھی. انہوں نے وہ جو ساکس ہیپی ساکس تو بہت بعد میں ہی وہ تو ٹاکنگ اباؤٹ 2013 فٹ اس ٹائم پہ وہ ہیپی ساکس وغیرہ کا آئیڈیا انٹروڈیوس کراتے تھے. تو اس طرح چیزیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کو ماحول سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ نے ماشاء اللہ آغاز کیا اور پھر مختلف بڑے بڑے اداروں میں آپ زیر تعلیم رہے. جی سی میں آپ نے وہاں سے انٹر کیا, پھر ایف سی کالج, پھر اس کے بعد ایل ایس سی لنڈن سے بھی آپ نے پڑھا. تو آپ کی جو اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, پرسنالٹی گرومنگ ہے, اس میں آپ اپنے دوستوں کو اس کا پورا کریڈٹ دیتے ہیں. گھر سے باہر کے دوست, اوور آل ویلیو سسٹم فیملی, کانفیڈنس فادر, اس سے پہلے فیملی, ایجوکیشنل گائیڈنس اس میں بھی ٹیچر ہیں. تو وہ بڑا ایک کمبینیشن, اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میرے وہ نا بہت آئی ایم ویری بلیسڈ کہ مجھے شاید ہی اس طرح کے موقع کسی کو ملے ہوں جو مجھے ملے ہیں. اور میں شاید ان میں سے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ شاید میں مکمل طور پر اپنے ان مواقع کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا, لیکن جتنا کوشش کی وہ اتنا ہی ہو سکتا تھا, اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے اصل میں پروگرام کا وقت ہوتا ہے محدود, اور میں چاہوں گا کہ جلدی کچھ مزید ایسی باتیں جو ہمارے ناظرین اور خاص طور پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سننا چاہیں کہ وہ کون سے سبجیکٹس اپنی سی ایس ایس کی تیاری کے لیے سلیکٹ کریں. آپ نے جو سبجیکٹ پڑھے وہ آپ کی پسند کے تھے, یا والد صاحب نے کہا کہ یہ والے سبجیکٹس جو ہیں یہ لینے چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے؟ جی, اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. بالکل سر. اکنامکس میری پسند کا نہیں تھا, اکنامکس والد صاحب کی پسند کا تھا. پالیٹکس میری پسند کا تھا, پولیٹیکل اسٹڈیز جو پولیٹیکل سائنس جو تھا. جرنلزم بھی میں نے پڑھا تھا, اور میں بعد میں وہ ماسٹرز بھی اس میں کیا میں نے جرنلزم میں. یہاں پر بھی جرنلزم میں نے کچھ کورسز لیے تھے. انفیکٹ وہ اب بات لمبی ہوتی جائے گی, میں اس پہ واپس آتا ہوں. تو کورسز میں نا سلیکشن میں ہمارے ہوتے ہیں 1200 مارکس ہوتے ہیں, 600 کمپلسری ہوتے ہیں, 600 آپشنل ہوتے ہیں. 600 کمپلسری میں اس میں تو آپ کا لینا دینا نہیں ہے, وہ تو آپ نے کرنے ان میں ایسے, پریسی, اسلامیات, جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی, پاکستان افیئرس, کرنٹ افیئرس, یہ 600 مارکس کا ہوتا ہے. باقی 600 ہوتے ہیں, اس میں ہمارے پاس 7 گروپس ہیں. اس میں پہلی پرائورٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا ایکڈیمک بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ کن سبجیکٹس کے ساتھ آپ پہلے ہی آپ کے پاس ایکسپوجر ہے, ایک اورینٹیشن ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ پھر اس سبجیکٹ کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کمفرٹیبل ہیں کہ نہیں. تو میں نے پڑھ کے دیکھا تھا, مجھے کچھ سبجیکٹس اس طرح انٹرنیشنل ریلیشنز مجھے اچھا لگا تھا, میں نے وہ رکھا تھا. پبلک ایڈمنسٹریشن میری فادر کے ساتھ, لمبی سٹوری ہے بٹ بس یہ ہے کہ فادر کے ساتھ میری اس میں کافی بحث ہوتی رہتی تھی, تو مجھے پبلک ایڈمنسٹریشن ایک اچھا سبجیکٹ لگا تھا, اور اینڈیڈ اپ بہت اچھا اسکور کیا تھا پبلک ایڈ میں. انٹرنیشنل لا, ایم یو اینس وغیرہ ہم کرتے ہوتے تھے, ماڈل یونائٹیڈ نیشنز کرتے تھے, تو انٹرنیشنل لا کے ساتھ ایک اورینٹیشن تھی, تو وہ میں نے رکھا تھا. اس کے ساتھ پنجابی میں نے رکھا تھا, اور اس کے ساتھ انوائرمنٹل سائنسز, یہ سبجیکٹس رکھے تھے. بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنا ہے. جن چیزوں کے ساتھ پہلے اورینٹیشن یا ایکسپوجر ہے, تو میں یہی گائیڈ کروں گا کہ جن چیزوں کے ساتھ پہلے اورینٹیشن یا ایکسپوجر ہوتا ہے انہی کو آپ لے کے چلیں. اسکورنگ ٹرینڈ کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن وہ سیکنڈری فیکٹر ہے. آپ یو نیور نو کہ اس سال اس سبجیکٹ میں اسکور اچھا ہے تو اگلے سال میں بڑا کم آ جائے, یا اس سال کم ہے تو اگلے سال میں زیادہ آ جائے. فار ایگزامپل میں نے جو پہلی اٹیمپٹ 2017 کی دی تھی, جس میں میری ابھی ایلوکیشن ہوئی ہے, وہ اس کے اندر میرا انٹرنیشنل ریلیشنس تھا, اور اس کا جو اسکور تھا وہ 82 تھا آؤٹ آف 200, وچ از ان ایکسیپٹیبل, ویری لو اسکور, کلوز ٹو فیلنگ ہے. اگلے سال میں نے اٹیمپٹ بہت کم تیاری کے ساتھ دی. اس سال سبجیکٹ یہ ہٹ ہوا تھا, ٹارگیٹ ہوا تھا, اس میں اسکور بہت سلیش کیا گیا تھا. اگلے سال کم تیاری کے ساتھ میرا اسکور 128 آؤٹ آف 200. تو وہ یہ فیکٹر رہتا ہے, آپ کو اسکورنگ ٹرینڈ اوپر نیچے رہتا ہے سبجیکٹ کا, تو آپ نے اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ کھیلنا ہے. فار ایگزامپل اگر میں انٹرنیشنل ریلیشنس میری اسٹرینتھ نہ ہوتی تو میرا 82 نہ ہوتا, پھر میرا 70 کچھ اس طرح ہوتا اور میں فیل کر جاتا. تو ان کیس اگر سبجیکٹ ٹارگیٹ بھی ہوتا ہے اور آپ اپنی اسٹرینتھ پہ سبجیکٹ چوز کر رہے ہیں, تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ فیل کر جائیں گے. لو اسکورنگ ضرور رہ سکتا ہے وہ سبجیکٹ, لیکن آپ فیل نہیں کرتے, آپ اس طرح سے سیف رہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اپنا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ, آپ کا ایکسپوجر, آپ کا انٹرسٹ, اینڈ لاسٹلی اسکورنگ ٹرینڈ, یہ 4 چیزیں دیکھنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. آپ اپنی بیزی روٹین کے باوجود نوجوانوں کے لیے اور
جو نئے آنے والے لوگ ہیں جو CSS کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ بھی آپ کے لیکچرز بھی موجود ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ آپ سے کس کس طرح کی رہنمائی لے سکتے ہیں، اور آن لائن کون کون سی چیزیں اویلیبل ہیں. جی اچھا، ویسے تو کمپیریٹیو ایگزامس کی تیاری کا آن لائن سورس بہت اویلیبل ہے، لیکن اس میں کوالٹی کانٹینٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، لمیٹیڈ ہے. اس میں جو ہم جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں، میرا ایک ہوتا ہے کہ جی ویلیو ایڈیشن. اگر کوئی میرے چینل پہ آئے تو کلاس میں آئے، چینل میں آئے، ویلیو ایڈیشن ہو، وہ کچھ نہ کچھ میں بھی اپنا ٹائم لگا رہا ہوں تو میں بھی اس کو پروڈکٹیو یوز کروں، کوئی آ رہا ہے تو وہ بھی سیکھ کے جائے. پرائمریلی جو میں زیادہ گائیڈ کرتا ہوں وہ ایسے کے ریلیٹڈ میری ویڈیوز ہوتی ہیں، انگلش ایسے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا ایک فلٹر ہی وہی ہے کمپیٹیٹیو ایگزامس کے اندر، جس میں 2 to 3% فیلنگ ریشو ہوتا ہے. اگر ایک 2 to 3% پاسنگ ریشو ہے. اگر آپ کا ایک اسٹرکٹ چیکنگ کیجیے، اگر لینین چیکنگ ہو تو 4 to 5% تک کا پاسنگ ریشو رہتا ہے ایسے کو لے کے. اس کے اوپر ویڈیوز ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یوٹیوب ویڈیوز میں انٹرنیشنل ریلیشنس پہ، پاکستان افیئرس، کرنٹ افیئرس، اس طرح کے بھی کانٹینٹ پہ ہم کافی کانٹینٹ ڈالتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایک اچھی کوالٹی کانٹینٹ کی گائیڈنس ملتی رہے. ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ نے چیوننگ اسکالرشپ بھی ون کیا، اور وہ جرنی آپ کا کیسا رہا؟ فوراً میرا خیال ہے کہ آپ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں آپ نے وقت گزارا، تو وہاں کا کیسا ایکسپیرینس تھا، اور وہ آپ کو آپ کی جاب میں کیسے ہیلپ فل ہے؟ سر وہ ایکسپیرینس اس کے 2 پارٹس ہیں، بہت مزیدار تھا. ایک ہے ایکیڈیمک ایکسلنس والا پارٹ، اور دوسرا ہے اٹ واز اے پیڈ ہالیڈے. ٹھیک ہے، وہ دونوں پارٹس بہت مزیدار ہیں. ایکیڈیمک ایکسلنس سر اس طرح ہے کہ جو پروگرام میں نے پبلک پالیسی میں ماسٹرس کیا تھا LSE سے، پبلک پالیسی کا جو اسکول آف پبلک پالیسی کا ان کا ایک سگنیچر کورس سمجھا جاتا ہے. اس کا وہ ایک مڈ کیریئر کورس کی طرح وہ پڑھاتے ہیں، ہائیلی انٹینسو. تو وہ اکیڈیمکلی اٹ واز ویری چیلنجنگ، بہت چیلنجنگ تھا. شروع میں مہینہ ڈیڑھ تو میں تھا اور میرے ساتھ ایک سینئر تھے، سروسز تھے. ہم تھے کہ جی بیٹھ کے یہی روئے رہے ہوتے تھے کہ یار غلطی ہو گئی، LSE آ گئے ہیں، سارے انجوائے کر رہے ہیں، ہماری یہاں پہ ہفتے میں 10 12 کلاسز ہو رہی ہیں، بہت برے حالات ہیں. تو وہ وہ اکیڈیمکلی بڑا چیلنجنگ تھا. اس نے دوبارہ بڑی وہ ایک ٹیکنیکل سکلز انہوں نے بھی ڈیولپ کرائے، ڈیٹا انالیسس کے، اس طرح کی چیزوں کے، تو بہت زیادہ وہ ایک بڑا اچھا تھا. لیکن اس کے ساتھ اٹ واز اے پیڈ ہالیڈے. پروفیشنل بیزی لائف سے ایک اسکالرشپ پہ جانا، دیٹ ٹو لیونگ ان لنڈن، اور گھومنا پھرنا وہاں پر، اس کلچر کو ایکسپلور کرنا. LSE میں وی ہیڈ دا پیپل فرام 44 ڈفرینٹ نیشنالٹیز، 44 ڈفرینٹ نیشنالٹیز کا ہمارا کوہارٹ تھا. ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ادھر، ویسے ہی UK میں نے کافی گھوما، اسکاٹ لینڈ وغیرہ گھوما. تو وہ دونوں طرح سے کلچرل ایکسپوجر بھی اور اکیڈیمک ایکسپوجر بھی ویری انریچنگ، ویری ریوارڈنگ. آئی واز ویری فارچونیٹ کہ مجھے یہ موقع ملا ہے. آئی وش کہ لوگ اپلائی کریں چیوننگ کے لیے. ابھی بھی اس کی 7 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے اس سال کے لیے، اور اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور یہ بہت اچھی اسکالرشپ ہے. اس پہ آپ کو، مجھے اگین پڑھائی تو آپ کرتے ہی ہیں، آئی ڈونٹ نو میں کیوں اس کو تھوڑا سا ڈاؤن پلے کر رہا ہوں، لیکن پڑھائی میں میرا کو بہت زیادہ فوکس نہیں رہا. میں کرتا ہوتا ہوں، اچھی ہو جاتی ہے، آئی مینیج ٹو گیٹ سم ڈسٹنکشنز ایز ویل. لیکن گھومنا پھرنا، کلچرل ایکسپوجر، وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. تو وہ ایک اچھا فیکٹر. ہاں، میں بھی اس چیز کو اسی پہ زور دوں گا کہ صرف کتابی کیڑے بننے سے آپ کچھ علامہ نہیں بن جاتے، یا آپ اسکالر نہیں بن جاتے، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں ایک توازن ہے، ایک بیلنس ہے، آپ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹ پلے کر رہے ہیں، اسپورٹس کر رہے ہیں، ڈیبیٹس کر رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے اندر غیر محسوس طریقے سے آپ بہت کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور جو پرسنالٹی گرومنگ ہے وہ 2 چند ہو جاتی ہے. سر بالکل، آپ نے خود سر 5 سال گزارے ہیں، تو آپ کو تو US کے اندر فل برائٹ اسکالر ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا. یہ جو سر یہ کلچرل ایکسپوجر آپ کو بہت اوپن اپ کرتا ہے، آپ کے بہت سارے بیریئرس کو ختم کرتا ہے. تو وہ بڑا ضروری ہے لائف میں بیریئرس کو کراس کرنا. بالکل. ہمیں یہ بتائیں، آپ نے ایک دی کامنرز انسٹیٹیوٹ بھی بنایا ہوا ہے، اور آپ پروگرام سے پہلے بتا رہے تھے کہ اس کی انسپریشن بھی آپ نے باہر سے لی، تو وہ ذرا بتائیے تھوڑی سی تفصیل. سر بیسیکلی اس طرح ہے کہ میری وائف جو ہیں، شی از آلسو اے گریجویٹ آف برمنگھم یونیورسٹی. وہ IP انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی، انہوں نے مجھ سے پہلے ہی ماسٹرس کیا تھا. مجھے پش کرنے والی وہ تھیں کہ آپ باہر سے کریں. انہوں نے اور میں نے ایک کلچر آبزرو کیا UK کے اندر،
وہ یہ تھا کہ سر میرے جو فیکلٹی ممبرس تھے وہ دے ور لائک ایکس پرائم منسٹرس, ایکس فائنانس منسٹرس. میرے ریسرچ ایڈوائزر تھیں, شی واز دی ایکس فائنانس منسٹر آف میکسیکو. اور ان کے ساتھ اتنا انفارمل طریقے سے کیفیز میں ہم بیٹھے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے. وہ بڑے ایک فارمیلٹیز کو ختم کر کے انفارمیلٹی میں آ کے بڑی اچھی طرح وہ گائڈ کرتے تھے. تو ایز اے مینٹور آپ کے وہ ایکٹ کرتے تھے. تو وہ آئی فیلٹ کہ اس میں تھوڑی سی میں ایک لوں گا کہ جو I'll take 20-30 seconds into it. سر وہ فائنانس منسٹر میکسیکو کی یا چلی کا پرائم منسٹر کو, یا وہ پاکستان کے پرسپیکٹو میں ایک بہتر اکانومی ہے, ایک بہتر ملک ہیں, چیزیں ہیں, اور ان کے لیول کے لوگ اگر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ لیول پہ آ کے اتنا گھل مل کے اپنے ایک ڈسٹینس ختم کر کے بیٹھ رہے ہیں, تو میں پاکستان کا ایک ہمارا جو پیک ہوتا ہے سول سروسز میں, ہمارا چیئرمین ایف پی آر ہوتا ہے آئرس کے اندر جس میں ہوں, ویسے پرنسپل سیکرٹری جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, وہ اس کے نیچے فیڈرل سیکرٹریز, پروونشل سیکرٹریز, پھر اور لوگ, اور میں 17 گریڈ کا اس میں جسٹ another وہ جو بولٹ ان دا مشین, وہ والا میں کس چیز کی پھر اپنے اندر وہ ایک ڈسٹینس مینٹین کر کے رکھوں. تو میں نے آئی لرنڈ کہ نہیں, یہ جو ہے نا چیز مجھے, اگر میں وہ واپس دینے کا جو کانسیپٹ ہے کہ واپس دینا چاہیے سوسائٹی کو, اس میں پھر میں واپس آیا, اور واپس آ کے میں نے اسٹڈی سرکل اسٹارٹ کیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. بڑا مزیدار وہ کانسیپٹ تھا. کوئٹہ کیفیز اسٹڈی سرکل ہوا کرتے تھے, پنجاب یونیورسٹی میں ہم بیٹھ کے کرتے تھے, علامہ اقبال کے وہ جو کیفے ہے اس میں بیٹھ کے کرتے تھے, بالکل ایک بڑی انفارمل پلیس سٹنگس کے اندر ہم کرتے تھے. تو اس کے بعد وہاں سے پھر اسٹوڈنٹس ور لائک کہ آپ ہمیں ایسے پڑھانا شروع کریں. تو آئی اسٹارٹیڈ کوچنگ دیم, گائیڈنگ دیم ان ایسے, اور پھر لیٹر گاٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو اے فارمل پلیٹ فارم کے جس کے اندر ایک اسٹڈی سرکل کا کمپوننٹ وہ ابھی بھی اسی طرح, اٹس وی ڈو ناٹ چارج فار اسٹڈی سرکلس, وہ اسی طرح فری چلتا ہے. ساتھ میں ایسے کی پھر کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں, وہ اوبیسلی ایک فارمل فی اسٹرکچر کے ساتھ اس کو لے کے چلتے ہیں. درست, بالکل صحیح. بس پروگرام کے آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو مختصراً یہ بتائیے کہ جو CSS کا ایگزام ہے, ظاہر ہے اس میں آپ نے بتایا کہ 2% سے بھی کم سکسیس جو ہے وہ ریٹ ہے. تو اتنے مشکل ایگزام کو کلیئر کرنے کے لیے کس طرح کی سوچ اور کس طرح کی تیاری کا عزم کرنا چاہیے, مختصراً بتائیے, اور ہم پھر اسی کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. سر 3 چیزیں چاہیے. ایک, آپ کو کنسسٹنٹ ایفرٹ چاہیے, کنسسٹنسی کے ساتھ. دوسری سر, آپ کو سنسیریٹی آف انٹینٹ اور سنسیریٹی آف آپ سمجھ لیں ہارڈ ورک چاہیے آپ کو. اور تیسری چیز سر, آپ کو صحیح گائیڈنس چاہیے, کیونکہ اس کے اندر سر ایک, اگر ہم سبجیکٹ کو انٹرنیشنل ریلیشنس کو ہی لے لیں تو اس کی 28 ریکمینڈیڈ بکس ہیں, اور اس کے ایک ٹاپک کے سب ٹاپک میں PhD کی جا سکتی ہے. تو آپ اگر گائیڈنس نہ ہو تو آپ بہت گو اسٹرے, اور آپ ہر دیوار میں ٹکر مارتے ہیں. وہ نہیں کرنا. تو اس میں پھر آپ کو 2 فیزز ہوتے ہیں اپنے آپ کو. ایک میں کہتا ہوں بھرنے کا فیز, جس میں آپ کانٹینٹ لیتے ہیں, نوٹس بناتے ہیں, پڑھتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے سر لکھنے کا فیز, کیونکہ ایگزام یہ ریٹن ایگزام ہے. دیٹ ٹو 7 سے 8 دنوں میں آپ نے 12 پیپر دینے ہوتے ہیں, ایک دن میں 2 پیپر ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو رائٹنگ پریکٹس, اور ایگزام ڈے پہ جو وہاں پر کانفیڈنٹلی آپ چیزیں لکھ سکیں, وہ کانفیڈنس آپ کو آئے گا پیچھے رائٹنگ پریکٹس کر کے ایویلویٹ کرا کے, تاکہ وہ چیزیں آپ کی امپروو بھی ہوتے رہیں. تو باقی سر کوئی مشکل نہیں ہے, اس کو بہت زیادہ مشکل کر کے بنایا گیا. پاسنگ ریشو اس کا کم ہے. ایک سرٹن لیول آف ہارڈ ورک چاہیے تاکہ آپ ایک تھریش ہولڈ کراس کر کے اس پاسنگ بریکٹ میں پہنچ جائیں. اس کے بعد پھر آپ کی اٹس اے اسٹروک آف لک. وہ اسٹروک آف لک بھی اس طرح ہے کہ ایگزام ڈے پہ آپ کی پرفارمنس کیسی ہے, اس دن آپ نے اس محنت کو ٹرانسلیٹ کر پائے ہیں اس پیپر شیٹ کے اوپر کہ نہیں کر پائے, وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے. باقی سر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ لوگوں نے 100 طرح سے کر کے پاس بھی کیا, 100 طرح سے کر کے فیل بھی کیا. آپ جس طرح کمفرٹیبل ہیں اس کو کرنے میں رائٹ گائیڈنس کے ساتھ, اس طرح کریں. اور میں اگر اپنا بیک گراؤنڈ دیکھوں, سم ون فرام لہیا, دیٹ ٹو فرام اے سرائکی میڈیم اسکول, جس نے 6 گریڈ میں ABC پڑھی, بعد میں آگے آ کے, اور وہ کنزیکٹیو 3 اٹیمپٹس میں نے کلیئر کی, PMS 2017, CSS 2017 اینڈ CSS 2018. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جی یہ صرف 4 سینٹینسز ہوتے تھے وچ آئی یوز ٹو ریپیٹ ٹو مائی سیلف وین ایور آئی فیل ڈاؤن اینڈ ڈپریسڈ. جب بھی مجھے ہوتا تھا کہ نہیں میں کس چکر میں لگا, ایک ٹینجیبل آپ کو آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا ہوتا, لمبا پروسیس ہے, وہ میں 4 سینٹینسز ہر کسی کو کہتا ہوتا ہوں. وہ سر سینٹینسز ہیں, CSS انسان کرتے ہیں, میں انسان ہوں, میں کر سکتا ہوں,
میں کروں گا. آئی ڈو ناٹ فائنڈ اے سنگل ریزن کیوں نہیں کر سکتے. بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں, ہمارے فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے گائیڈنس کے بھی, کیپیسٹی کے بھی, شاید ہماری بیسز اتنی نہ ہوں, لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان کے بھی تو مسئلے ہوتے ہیں. ایک اچھی ویل گائیڈڈ ایک اچھی سنسیریٹی آف انٹینٹ اور ہارڈ ورک والی محنت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, وقار کریم صاحب کے انہی امید افزا خیالات اور تجاویز کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں ایک اور فارمنائٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.